نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین، رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہم اور آپ رمضان کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شروع بھی ہو گیا اور آج اس کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ رمضان کی آج 10 تاریخ ہو گئی۔ جو لوگ اوقات کی قدر کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ قدر نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے اوقات بہت قیمتی ہیں، رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت اور تزکیے کا سامان کر سکیں۔ تو رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان کی مبارک ساعتوں سے استفادہ کریں، روزے بھی رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور ایک اور پہلو سے دیکھیں تو رمضان کا مہینہ ہم کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم قرآن سے استفادے کے لائق ہو جائیں اور ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بالکل آغاز ہی میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا
اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیں، جو جنت کے راستے پہ چلنا چاہیں۔ بھئی سورج تو سب کے لیے چمک رہا ہے، لیکن کوئی اپنی آنکھ بند رکھے تو سورج کی روشنی اس کے لیے بیکار ہے۔ تو قرآن کی ہدایت سب کے لیے، یہ دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہوں، جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہوں، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہی لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اور روزہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی جو ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ قرآن سے استفادے کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو حامل قرآن بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں آپ بہت خوش ہوتے تھے اور بہت ہی فیاضی کرتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے اور وہ حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ کان یدارسہ القرآن، مدارسہ ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، بہت خوش ہوتے تھے اور بہت فیاض ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں آپ۔ تو رمضان اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ رمضان قرآن کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے۔ قرآن ایک بہت بڑی امانت ہے، قرآن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے تو اس امت اور اس گروہ کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کتاب کا حق ادا کرے گی وہ امت تو سرفراز اور سربلند ہوگی، اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور اگر اس کتاب کا حق نہیں ادا کرے گی تو اللہ کی تائید سے محروم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں یہود کی مثال دی گئی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت کا حامل بنایا گیا اور انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا گٹھڑ لدا ہوا ہو۔ گدھے کی پیٹھ پر کتابوں کا گٹھڑ لاد دیجئے، گدھے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو توریت کا حامل بنایا گیا، اللہ کی کتاب دی گئی، اور ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ یہ جو ہم نے کتاب دی ہے مضبوطی سے تھامو، جو کچھ اس میں احکام ہیں ان کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ اب امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حامل بنایا۔ اگر ہم بھی قرآن کا حق نہیں ادا کریں گے تو ہماری مثال بھی گدھے جیسی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت ملے گی اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ جو اس کتاب کو حق ادا کریں گے وہ معزز ہوں گے، وہ سربلند ہوں گے، اللہ کی تائید ان کے شامل حال ہوگی، اور جو اس کتاب کو حق نہیں ادا کریں گے تو ذلت اور رسوائی سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب امت مسلمہ کی قسمت قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کا اگر حق ادا کیا تو اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ قرآن کا حق نہیں ادا کیا، قرآن کی جو امانت ہمارے پاس ہے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا تو اللہ کی تائید سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر اللہ کی تائید سے ہم محروم ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہماری قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا مستقبل اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری عزت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو حق ادا کیا تو عزت اور سربلندی ہمیں ملے گی، اور اگر ہم نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے حقوق کو نظر انداز کر دیا تو ذلت اور رسوائی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان بتاتا ہے یہ قرآن جیسی نعمت تمہیں ملی ہے اور اسی مہینے میں ملی، اس کی قدر کرو، اس کے حقوق کو ادا کرو، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے شغف پیدا کرو، قرآن کے حامل بنو، قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، خاص پیغام۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قیام لیل میں، نماز تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارے اوپر قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو یاد رکھیے اور ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی تائید شامل حال رہے گی۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اس کی عظمت ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اور قرآن سے محبت ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کے اوپر کوئی آنچ آئے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن کی عظمت، قرآن سے محبت، قرآن پر پکا ایمان، گہرا ایمان، یہ پہلا حق ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلا حق ہے کہ ہمارے دل میں اس کی عظمت کا احساس ہو، اس کی اہمیت کا احساس ہو، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا احساس ہو۔ الحمدللہ سب کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن سے محبت ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پابندی کے ساتھ کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ کار ثواب ہے، یہ اجر کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنی دیر ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق اور مالک سے ہم کلام ہو؟ اس سے زیادہ سعادت کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. جس طرح سے قرآن نازل ہوا اسی طرح سے موجود ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں. توریت کے اندر تحریف ہو گئی، انجیل کے اندر تحریف ہو گئی، زبور کے اندر تبدیلی ہو گئی، صحف ابراہیم ناپید ہو گئے. کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اتنی عظیم چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی نہیں. ایک طرف یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی کتاب اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، دوسری طرف بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، پابندی کے ساتھ کی جائے، روزانہ کی جائے. رمضان میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان ختم ہو جائے تو تلاوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے. قرآن کی ضرورت تو ہمیں ہمیشہ ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اگر پابندی سے تلاوت کریں، دل لگا کے تلاوت کریں تو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو یہ حق ہے اس کا کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور آپ ذرا سوچئے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اگر کئی دن گزر جائے اور قرآن اٹھانے کی نوبت نہ آئے، تلاوت کی توفیق نہ ہو، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے تلاوت کرنی چاہیے وہی ایمان رکھتے ہیں قرآن پر. ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ کھڈر کی طرح ہے، وہ دل اور وہ سینہ کھڈر کی طرح ہے. تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت ہو. قرآن مجید کا تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. قرآن کا اصلی مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ ایک روشنی ہے جو زندگی کے راستوں کو بتانے کے لیے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے اپنے حکم سے تمہارے اوپر روح نازل کیا. زندگی ہے، یہ حیات ہے، یہ روشنی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہے، لیکن قرآن نازل ہوا ہر چیز واضح ہو گئی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے اس قرآن کو ایک روشنی بنایا ہے. نہدی بہی من نشاء من عبادنا. اس کے ذریعے سے ہم جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہے ہیں. سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس اللہ کا راستہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. الا الی اللہ تسیر الامور. آگاہ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو اس قرآن کو زندگی کہا گیا ہے، اس قرآن کو نور کہا گیا ہے، اس قرآن کو روشنی کہا گیا ہے.
یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن رہنمائی کے لیے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، درس قرآن کی مجلس میں شرکت کریں، اجتماعی مطالعہ قرآن کے پروگرام میں شریک ہوں، قرآن فہمی کی کوشش ہو، قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں، تو ان کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اگر اس کی آیتوں پر غور نہیں کریں گے تو ہم اپنے عملی زندگی میں اس کو اختیار کیسے کریں گے؟ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ صرف تلاوت پر اکتفا نہ کیا جائے، ہمیں صرف ثواب نہیں حاصل کرنا ہے، ثواب بھی حاصل کرنا ہے، ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، قرآن کے اندر سے رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ ہمارے علماء نے ترجمہ اسی لیے کہ ہر زبان میں ترجمہ موجود، اردو میں چاہیے، ہندی میں چاہیے، انگریزی میں چاہیے، مراٹھی میں چاہیے، تیلگو میں چاہیے، ملیالم میں چاہیے، جس زبان میں چاہیے قرآن کا ترجمہ موجود۔ یہ ترجمہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ روزانہ 10 آیتیں بھی اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو دھیرے 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 بہت سی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اس کے اوپر غور کریں گے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن تو ایک عملی کتاب ہے، ایک پریکٹیکل کتاب ہے، اور اہل القرآن حدیث میں انہی لوگوں کو کہا گیا ہے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، جو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو قرآنی روشنی میں تیار کرتے ہیں۔ تو قرآن عمل کی کتاب ہے۔ 5 آیتیں پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس پر غور کیجئے، جائزہ لیجئے کہ اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر عمل نہیں ہے تو اپنی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگیے اور عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ اپنا بیان کیا ہے کہ ہم 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، علم اور عمل ایک ساتھ، جیسے جیسے پڑھتے جائیے ویسے ویسے اپنی زندگی میں اس کو لائیے۔ قرآن تو ایک تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے، نیا انسان بنانے والی کتاب ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے لوگوں کا کیا حال تھا، اور قرآن جب آیا وہ قرآن پر ایمان لائے، ان کی زندگی بدل گئی، ایک نئی زندگی ہو گئی، ان کی سوچ بدل گئی، ان کا نظریہ بدل گیا، ان کا ایمان بدل گیا، ان کی ترجیحات بدل گئی، دلچسپیاں بدل گئی، ایک نئی نسل تیار ہو گئی قرآن کے ذریعے سے۔ مدینہ میں جب چند لوگ مسلمان ہوئے مکہ آ کر کے، اور انہوں نے ایک معلم کو اپنے ساتھ بھیجنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ نوجوان تھے وہ، بڑی قربانی دی تھی انہوں نے، اور وہ گئے، اور سال بھر کے اندر انہوں نے مدینے کے ایک ایک گھر میں اسلام کی روشنی پھیلا دی قرآن کے ذریعے سے۔ مقری کہے جاتے تھے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سنانے والے۔ 1 سال کے اندر اندر مدینے کے پوری آبادی میں ایک ایک گھر کے اندر اسی قرآن کے ذریعے سے اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ اور شہر تو فوج کے ذریعے سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ قرآن کے ذریعے فتح ہوا۔ قرآن نے مدینے کو فتح کیا۔
تو یہ قرآن ایک عملی کتاب ہے. یہ قرآن کیریکٹر پیدا کرتی ہے، سیرت پیدا کرتی ہے. آج بھی قرآن کی تاثیر موجود ہے جس طرح سے کل اس کی تاثیر تھی. بس فرق یہ ہے کہ ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن تو ہدایات اور احکام کا مجموعہ ہے. روز اگر 10 احکام بھی ہم سیکھیں اور ان پر عمل کریں تو دھیرے دھیرے ہماری زندگی بدلتی چلی جائے گی، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی. صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے. ان کی زندگی سے لوگ اندازہ کرتے تھے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. تو قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، قرآنی احکام سے اپنے کردار کو منور کیا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا 5واں حق یہ بھی ہے کہ قرآن کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے. قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے. اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کا تعارف کرایا جائے، قرآن کا پریچے کرایا جائے، برادران وطن تک پہنچایا جائے. یہ قرآن سب کے لیے ہے. ہدی للناس، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور یہ قرآن بھی سب کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے. قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا جائے، اس کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے. تو یہ حق ہے قرآن کا. یہ بھی حق ہے کہ قرآن کو عام کیجیے، پہنچائیے، اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، برادران وطن تک پہنچائیے. ایک امانت ہے، ایک امانت ہے، اور ان کو دیجئے. ان سے کہیے کہ ایک امانت ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم آج تک آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے، ہم شرمندہ ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. آپ کا بھی حق ہے اس پر، ہمارا بھی حق ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے سب کے لیے. قرآن کا تعارف کرائیے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کیجیے، قرآن کے پیغام کو عام کیجیے. آپ ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے میں رہنے والے غیر مسلم، ہمارے دوست، اگر وہاں وہ شکایت کریں گے کہ اللہ ہمارے ان سے تعلقات تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، ساتھ میں کھانا پینا تھا، دنیا بھر کی بات ہوتی تھی، کاروبار کی بات ہوتی تھی، سیاست کی بات ہوتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے قرآن کے بارے میں نہیں بتایا. اتنی بڑی امانت ان کے پاس تھی لیکن کبھی اس کا تعارف نہیں کرایا. ہماری گمراہی کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی ہے. ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، بچ نہیں پائیں گے. ہم اگر انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ہم اگر انسانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے اور ان کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو جہنم کے راستے سے بچایا جائے، ان کو جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے. اور اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم تعارف کرائیں قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اسلام کا، اس دنیا کی جو زندگی، اس کی حقیقت کا، اس کے بارے میں بتائیں. اللہ کے رسول کا یہی مشن تھا، اللہ کے رسول کی یہی دعوت تھی. اسی کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کے جانشین ہیں، آپ کے امتی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو عام کریں، قرآن کا تعارف کرائیں. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ 5 حقوق ہیں. اگر ان کو ہم ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. قرآن پر ایمان، اس سے محبت، اس کی عظمت، قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، اس کی آیتوں پر غور، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنے کردار کو بنانا اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا. یقین جانیے یہی رمضان کا پیغام ہے، اور اگر اس پیغام کو ہم نے سمجھ لیا تو اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. اور اللہ کی تائید جب ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کے اس پیغام کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے، قرآن سے اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر
استوار کرنے کی توفیق دے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔